آمین ضرور کہا کریں۔ میں گناہگار سمیت اللہ ہر مومن اور مومنہ کی دعا کو قبول فرمائے، منت مرادیں پوری کرے، اور بالخصوص خداوند قدوس ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدا کراچی، لاہور اور کوئٹہ کے شہداء کے درجات بلند کرے، اور ان کے وارثوں کو صبر سید سجاد میں سے خیرات عطا فرمائے، اور ان کے قاتلوں کو اور ان کے قتل پہ راضی ہونے والوں کو اور ان کے قتل کے لیے منصوبہ بنانے والوں کو خدا دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار فرمائے۔ سامعین گرامی، بڑا نیک، طیب، طاہر، عزت مآب مہینہ اس کا نام ہے ماہ رمضان، وہ اختتامی دنوں کے قریب پہنچ گیا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اس مہینے میں عبادات کے ذریعے سے اور خیرات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 بندوں کے لیے ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ 3 بندے بڑے بدبخت ہیں۔ پہلا وہ جسے والدین ملیں اور وہ خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ یہ تھوڑی جو بولے ایسے ہی دیگر والد اور والدہ نصیب ہو جائیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، حضور فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ کیونکہ والدین کی عزت اور عظمت کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے، جس میں خدا نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا اُفًّا، خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ کئی بندے ناراض ہو گئے ہیں میرے خیال سے، جی چنگے تعلقات ان والدین نال، ہاں جی، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر اف سے اور کوئی چھوٹا لفظ ہوتا، بھائی بشارت شاہ جی، مرشد جی، آپ وکالت سے بھی واقف ہیں، قانون سے بھی واقف ہیں، امام کے فکرے کا یقیناً آپ کے ذہن میں وزن آئے گا کہ اگر اف سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اس سے منع کرتا۔ تیری توجہ ہے میرے دا، تھوڑی ہاں نہ کتی رکھی، یعنی یہ جو اف ہے، اف اس سے چھوٹا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ والدین کے سامنے مرشد جی اف تک نہ کہنا۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابو ھذا الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ مولا سلامت رکھے جو زبانیں بولی ہیں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ہر ہاتھ نہیں اٹھتا ہو میرا بچہ اگر روزہ لگا بیٹھے روزہ قبول کرا علی علی کر کے۔ انا و علی ابو ھذا الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، 2 باپ گالی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو بندہ جاگے گا اسے میری بات سمجھ آئے گی۔ 2 باپ مرشد جی گالی ہے۔ کسی بندے کو کہو تیرے 2 باپ ہیں، تیرے 2 باپ ہیں، وہ فوراً غصے ہو جائے گا۔ نبیوں کا سلطان، آمنہ کا لال، پروردہ آغوش ابو طالب، گنتی کا پہلا عدد، حسن اول، عقل اول، عشق اول، حسن اول، مصور کی تصویر کا پہلا شہکار، محبوب الہ العالمین، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ۔ سلامت رہو۔ اس پر زلیخا عاشق ہو گئی تو وہ یوسف ہے، اس پر اللہ عاشق ہو گیا۔ خدا نے آیا واللیل فرمائی نہیں ہوگی،
خدا نے آیا واللیل فرمائی نہیں ہوگی کہ جب تک مصطفیٰ نے زلف لہرائی نہیں ہوگی۔ سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ صرف آپ باپ بن جائیے، علی کو کیوں بنایا؟ صرف آپ بن جائیے، علی کو کیوں بنایا؟ کہ اگر صرف میں بن جاتا تو میرے بعد امت یتیم ہو جاتی۔ مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ 5 چیزیں ہیں جن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ کتنی چیزیں بچے؟ ہاں ہاتھ چھوڑ بیٹھے، کوئی بات نہیں، اور کوئی خیر ہے انشاءاللہ۔ ہمارا ایک علاقے کا آدمی تھا، اس نے کہا سی اے بڑے بدماش ہیں۔ میں نے کہا بھائی تنے سیوں کی کون سی بدماشی دیکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہاتھ کھول کے بدماش بن کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاتھ چھاڑ کے دیا بدماش علی طرح اللہ دے کے کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اسے کہا پھر زیادہ عاجزی اس طرح ہے۔ گال سمجھ آئیے یا نہیں ہے میرے؟ اگر تو کہتے ہیں یوں عاجزی کرو تو اس سے زیادہ تو عاجزی یوں ہے، پھر ایسے عاجزی کر کے کھڑا ہو جائے۔ کتابیں شاہد ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نماز ہاتھ کھول کے ہی ہوتی ہے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی وہ خود بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ اب میں کتابیں بتاؤں بندے مانیں گے نہیں، میں حقیقت بتا دیتا ہوں۔ میں نے مولوی صاحبان سے پوچھا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا جی کہ انہیں خنجر لگا تھا۔ میں نے پوچھا اب کہ پھر مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے کہ خنجر لگا کہاں؟ انہوں نے کہا جی ناف پر۔ اس کا مطلب ہے سجدے میں نہیں ہوں گے۔ بولنا وہ جسے بات سمجھ آئے، یہاں بولتا وہ ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو۔ مطلب سجدے میں نہیں ہوں گے۔ رکوع میں ہوتے تو پہلو میں لگتا خنجر، پیٹ میں لگتا ہی تاب ہے جب بندہ کھڑا ہو، ہاتھ بندھے ہوتے تو پیٹ میں لگتا کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ اس نے کہا جی شیعہ جو ہیں یہ بدماشوں کی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ادب اور احترام سے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ اتفاق سے اس کا باپ مر گیا۔ باپ مرا تو جنازے کے بعد اس نے مولوی سے پوچھا اے مولوی جی میرا ابا کاہن کو جا رہا؟ ہاں کاہن کو جا رہا؟ اس نے کہا ہون اللہ میاں کے پاس جا رہا۔ اس نے کہا بڑا تو تیز مولوی ہے، ہین میں 5 منٹ اللہ میاں کے سامنے جاؤ مجھے شریف بنا دے۔ وہ پکا پکا اللہ میاں کے پاس جا رہا ہے، اسے بدماشوں کی طرح ہاتھ کھول کے بھیج رہا۔ گال سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہ اس کے بھی ہاتھ باندھ کر یا میرے بھی کھول، میں 1 منٹ اللہ میاں کے سامنے جاؤں ہاتھ باندھ کے جاؤں، یہ پکا پکا جاتا ہے اس کے کھول دیے۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ تو سامعین گرامی قدر یاد رکھیے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ویسے تسبیح کر جیسے پرندے کرتے ہیں۔ ایک پرندہ دکھا جو ہاتھ باندھ کے تسبیح کرتا ہو، پروں کو ہوا میں کھول کھول کے عبادت الہی تکبیرۃ الاحرام بیان کرتا ہوا جا رہا۔ تو اس لیے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، نہ کسی سے جھگڑا نہ کسی سے فساد، لیکن منت ضرور ہے۔ لڑائی جھگڑا فساد اس سے نہ کبھی پہلے فائدہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ہر چیز میں غصہ کر، دین میں غصہ نہ کر، دین میں سمجھنے کی کوشش کر، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کر۔ 5 چیزیں ہیں جن کی طرف نظر کرنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ پہلی چیز باپ کا چہرہ۔ کئی بچے پریشان ہو گئے کیونکہ ہمارا معاشرہ بڑا ذلیل معاشرہ ہو گیا۔ اب لوگ ذاکروں کو تھوڑا سنتے ہیں، ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں۔ سننے والی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا دیکھنے والی کا ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مومنوں کے، ہمارے اپنے بچے، وہ ہندوستانی بولیوں میں آ کے سوال کرتے
علامہ صاحب میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میرا من چاہتا ہے میں آپ سے اس کی تعبیر پوچھوں۔ ثقافت بچاؤ حسین کی قسم، ثقافت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ روٹیاں چھڑوا کے جو برگر والی قوم آ رہی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ علی ولی اللہ کیا ہے؟ انڈوں کی طرح تیرے عقیدے بھی برائلر ہو گئے۔ دین پر مضبوط رہے۔ ابا جی تسی چپ کرو، کسی بندے نو گال کرن دیو۔ اے بندہ نہیں تے تو کہ دی اولاد ہے۔ میرا بڈھا تے انجی لگا رہندا ہے، ان چھڈو تسی میرے نال گال کرو، ان تانوں پتہ ہے ہن بڈھے ہو گئے نے تے تھوڑ جائیں۔ یہ حرامی ہونے کی علامت۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مذہب کی بھی قید نہیں۔ پہلا مہمان عزت کر، چاہے یہودی اور نصرانی کیوں نہ ہو۔ غور ہے یا نہیں؟ بوئے تے مہمان ٹورا وے، اس کی عزت کر۔ حضور فرماتے چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی، تیرے دروازے پر جو چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آیا، اس کے سامنے روٹی رکھ کے کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا پھٹا کھاؤ، نکل ہی تھو، بسم اللہ نہیں پڑھتا تو روٹی نہیں۔ اللہ کی آواز ہے ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 سال۔ آواز ہے میں 70-80 سال سے بغیر بسم اللہ کے سے روٹی دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے سر نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ اتنا عرصہ ہو رہا ہے، میں بھی تو پالی جا رہا ہوں، میں بھی تو کھلائی جا رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے، اللہ جو کافروں کو روٹی دے دیتا ہے، اللہ، یہ کافر جو سانس لیتے مرشد جی، یہ ہوا کون دے رہا ہے؟ بولو جڑے چپ ہو تسا دے رہے ہو۔ روٹی کون دے رہا ہے؟ کافر بھی کھاتا ہے، ہندو بھی کھاتا ہے، یہودی بھی روٹی کھاتا ہے۔ روٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہودیوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں؟ دسو، روٹی تو دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کافروں کو روٹی دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور دشمن کو مسئلہ بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل۔ کسی کو علی مسئلہ بتا دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات ٹھیک تھے۔ اللہ کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلتا ہے، فرعون بھی پلتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے قبلہ جی دوائی دینا، دوست دشمن نہیں دیکھتا ڈاکٹر۔ عصری ڈاکٹر ہوگا تو اس کا کام ہے دوائی دینا۔ سانس ہندو بھی لے، عیسائی بھی لے۔ تیرا میرا آسماں تو ایک ہے، پھر زمین تقسیم کیسے ہو گئی؟ تو میرے سامعین گرامی، والدین کی طرف نگاہ کرنا عبادت، لیکن ہر نظر کا ثواب نہیں ہوتا، نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی اگر بد نیتی سے باپ کو دیکھ رہا ہے تو لعنت پڑ رہی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں نعمتوں کی قدر کرو ان کے چھن جانے سے پہلے۔ یا علی تجھے کون سمجھے گا؟ علی کو کون جانے گا؟ کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہیں، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا؟